الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ قرآن کریم کی تفسیر کی سورہ بنی اسرائیل شروع ہے۔ سورہ بنی اسرائیل یہ مکی صورت ہے اور اس میں 111 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ بابرکت ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا، کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں ڈال رکھی ہیں تاکہ ہم تم کو اپنی نشانیاں بتلائیں، اور وہ ذات سننے والی اور دیکھنے والی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے واقعہ معراج ذکر کیا ہے۔ واقعہ معراج جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا، اس میں ایک بحث جو بہت ضروری سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو سفر معراج پیش آیا، کیا وہ سفر معراج جسمانی تھا یا روحانی تھا؟ یہ ایک بڑی بحث ہے اس سلسلے میں۔ چنانچہ اس سلسلے کے اندر واضح اور راجح قول یہی ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر معراج تھا وہ جسمانی تھا، نہ کہ روحانی۔ جسمانی ہونے کے اوپر بھی کئی دلائل ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک لفظ استعمال کیا اسی آیت میں، سبحان الذی، سبحانہ کا لفظ استعمال کیا۔ یہ سبحانہ کا لفظ یہ تعجب والا جملہ ہے، اور تعجب کو ظاہر کرنے کے لیے جملہ استعمال کیا گیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر آپ کا یہ سفر روحانی ہوتا، یعنی بطور خواب ہوتا، تو اس صورت میں اس طریقے سے جو ہے تعجب کے ساتھ اس کو ذکر نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ تعجب کے ساتھ اسی چیز کو یا اسی بات کو ذکر کیا جاتا ہے جو کہ انوکھی ہو اور بہت کم و بیش پیش آتی ہو، ایسی چیزوں کو تعجب کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ ورنہ اگر یہ تعجب خیز بات نہ ہوتی بلکہ روحانی بات ہوتی یا خواب کا مسئلہ ہوتا تو اس کو اس انداز میں ذکر نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ خواب تو ہر مسلمان کے ساتھ پیش آتا ہے۔ دوسرا لفظ اس میں یہ استعمال کیا گیا لفظ عبدل۔ لفظ عبدن سے یہی اشارہ ہے کہ عبدن کا لفظ روح پر ہی نہیں بولا جاتا بلکہ جسم اور روح دونوں کے مجموعے کے نام عبدل ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر آیت کے اندر عبدن کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس سے معلوم ہوا ہے کہ عبدن یہ گویا کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ سفر ہوا، یہ سفر آپ کا روحانی نہیں بلکہ جسمانی تھا۔ اسی طریقے سے یہ سفر جو ہے آپ نے جب کفار مکہ کے سامنے پیش کیا تو کفار مکہ نے اس سفر کے واقعے کو سن کر انکار کر دیا اور تکذیب کر دی۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر صرف خواب کا مسئلہ ہوتا تو تکذیب کی گنجائش نہ تھی، اس لیے کہ خواب تو کسی بھی شخص کو آ سکتا ہے، کوئی بھی شخص خواب دیکھ سکتا ہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، 7 آسمانوں پر گیا، سدرۃ المنتہا کو دیکھا، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا۔ خواب یہ کسی بھی مسلمان کو آ سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے تھے
اس لیے جب کفار مکہ کے سامنے پیش کیا تو کفار مکہ نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اس سے یہ بات ظاہر اور واضح ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ سفر کیا ہے یہ سفر جسمانی تھا۔ اسی طریقے سے جو اسراء کا واقعہ ہے یہ واقعہ متواتر روایات سے ثابت ہے، کئی صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے اندر اس کا واقعہ بھی بیان کیا ہے، چنانچہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر اسراء بیداری میں پیش آیا، خواب میں نہیں۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کی طرف یہ سفر براق پر ہوا، اور جب بیت المقدس کے دروازے پر آپ پہنچے تو براق کو آپ نے دروازے کے قریب میں ایک جگہ باندھ دیا، اور آپ مسجد بیت المقدس کے اندر داخل ہوئے، اور پھر آپ نے مسجد بیت المقدس کے اندر تحیت المسجد کی 2 رکعتیں ادا فرمائی۔ اس کے بعد آپ کے سامنے ایک سیڑھی پیش کی گئی، جس سیڑھی کے ذریعے آپ آسمانوں کے اوپر گئے، اور درجہ بدرجہ آپ آسمانوں کے اوپر گئے، پہلے آسمان پر، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر، 5ویں پر، 6 پر، 7ویں پر، اور پھر اس کے بعد آسمانوں کے اوپر جو انبیاء کرام متعین تھے الگ الگ آسمانوں کے اوپر، ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی۔ پھر آپ آسمانوں سے بھی آگے ایک میدان میں پہنچے، اور پھر آپ نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا، اور وہاں پر آپ نے حضرت جبرائیل امین کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا کہ جن کے تقریباً 600 سے زائد پر تھے، اور پھر آپ نے جنت اور جہنم کا معائنہ کیا، اور پھر بیت المعمور کو دیکھا کہ جس کے پاس بانی کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ بیت المعمور کے اندر روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ بیت المعمور میں آ جاتا ہے وہ دوبارہ اس کو بیت المعمور میں آنے کی اجازت نہیں ہوتی، اس کو دوبارہ موقع نہیں ملتا ہے۔ پھر آپ کے اوپر 50 نمازیں فرض کی گئی، لیکن یہ 50 نمازیں ان کے اندر تخفیف کی گئی، تخفیف کرتے کرتے یہ 5 نمازیں رہ گئی۔ پھر اس کے بعد آپ واپس بیت المقدس کے اندر اترے، اور انبیاء کرام کے ساتھ جہاں پہلے ملاقات ہوئی تھی اسی طریقے سے آپ کی دوبارہ ملاقات ہوئی، اور وہ انبیاء کرام آپ کے ساتھ استقبال، آپ کو رخصت کرنے کے لیے بیت المقدس تک آئے۔ پھر آپ نے انبیاء کرام کی امامت کرائی۔ اب یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کے ساتھ جو ملاقات ہوئی وہ پہلے ہوئی یا بعد میں ہوئی، لیکن ابن کثیر فرماتے ہیں یعنی امامت جو انبیاء کرام کی جو امامت فرمائی یہ آسمانوں پر جانے سے پہلے ہوئی یا آسمانوں پر جانے سے جا کر واپسی میں ہوئی۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ امامت انبیاء کا واقعہ حضرت کے بعض حضرات کے نزدیک آسمان پر جانے سے پہلے ہوئی، یعنی یہ ایک احتمال امام ابن کثیر نے ذکر کیا ہے، لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہ واقعہ واپسی کے بعد ہوا۔ یعنی امامت کا جو واقعہ ہے اس کے اندر کچھ حضرات کا اختلاف ہے، بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ یہ واقعہ آسمان پر جانے سے پہلے ہوا، لیکن دراصل راجح قول یہی ہے کہ یہ واقعہ آسمانوں سے واپسی کے بعد ہوا، اس لیے کہ جب انبیاء سے ملاقات ہوئی آپ کی آسمانوں کے اوپر تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ان انبیاء کا تعارف آپ کو کرایا، اور ظاہر بات ہے کہ اگر امامت پہلے ہوتی تو حضرت جبریل امین انبیاء کا تعارف نہ کراتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ راجح قول یہی ہے کہ انبیاء کا تعارف کرایا گیا، اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ امامت انبیاء کا واقعہ آسمان سے واپسی کے بعد ہوا۔ پھر انبیاء کرام آپ کے ساتھ بیت المقدس تک آئے، اور آپ کو جبریل امین کے اشارے سے
سب کا امام مقرر کیا گیا اور آپ نے امامت انبیاء اور بلکہ تمام انبیاء کی امامت، تمام انبیاء نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد آپ بیت المقدس سے رخصت ہوئے اور براق پر سوار ہو کر اندھیرے وقت میں مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ چنانچہ یہ جو سفر اسراء ہے یا معراج کا واقعہ ہے، اس میں ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ روم قیصر کے نام ایک خط لکھا، اور وہ خط حضرت دہیہ ابن خلیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر بھیجا۔ حضرت دہیہ ابن خلیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خط شاہ روم ہرقل کے نام جو وہ خط لے کر گئے تھے اس کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ نے وہ خط پڑھا، اور جب اس بارے میں ان کو جانکاری ہوئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، تو پھر اس بات کی مکمل جانکاری کے لیے انہوں نے عرب سے آئے ہوئے تجارتی قافلے میں کچھ مہمان تھے، ان کو اپنے پاس بلایا، جس میں سر فہرست حضرت ابو سفیان بھی شریک تھے۔ ان کو بلا کر ان سے سارے معاملے کے بارے میں پوچھا۔ چنانچہ حضرت ابو سفیان نے بالکل سچا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ یہ سچے نبی ہیں، اور ان کا ایک بڑا واقعہ یہ ہے، شاید اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگا سکیں کہ یہ سچے نبی ہیں، کہ ان کے ساتھ معراج کا واقعہ پیش آیا۔ جب یہ معراج کا واقعہ بادشاہ نے سنا تو پھر معراج کے واقعہ سننے کے بعد وہ ذرا حیران ہوا، اور اس نے یہ بات لوگوں سے پوچھی تو قریب میں بیٹھے ایک عالم تھے جو بیت المقدس کے اندر رہتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں اس واقعے کی شہادت ایک واقعے سے دے سکتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ میں بیت المقدس کے اندر جتنے بھی بیت المقدس کے دروازے ہیں، جب تک وہ سارے دروازے بند نہیں ہوتے تھے میں اس وقت تک سوتا نہیں تھا، لیکن جب بیت المقدس کے دروازے بند کرتا تھا اس وقت میں سوتا تھا۔ لیکن ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ میں نے بیت المقدس کے سارے دروازے بند کر دیے، لیکن ایک دروازہ مجھ سے بند نہ ہوا، میں نے بہت کوشش کی، پھر میں نے اپنے عملے کو بلایا، ان سے بھی بند نہ ہوا، پھر میں نے نجار کو بلایا، ان سے بھی بند نہ ہوا، چنانچہ وہ دروازہ اسی طریقے سے اس رات رہا۔ پھر صبح کے وقت ہم نے جب دیکھا تو ہمیں یہ اندازہ اور یہ محسوس ہوا کہ یہاں پر کوئی جانور باندھا گیا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ دروازہ بند نہ ہو سکا، جس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لائے تھے، اور آپ نے یہاں پر امامت بھی کی، آپ آسمانوں پر بھی گئے، آپ کے ساتھ واقعہ معراج پیش آیا۔ یہ ہے مختصر واقعہ معراج۔